ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فلوئنٹلی انگریزی بولیں یا ہم فلوئنٹ اسپیکر ہوں. دنیا جہان کی اب کوئی بھی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا جہان کی کوئی بھی زبان, ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس کے فلوئنٹ اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ زبان بولنی پڑتی ہے. اب بولنے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے خوف کے ساتھ بولتے ہیں, کچھ ہوتے اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں بولنی ہے. آپ جب بغیر خوف کے سے بولنا شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل بھی جو لوگ چلاتے ہیں, کیا وہ پہلے دن فراٹے بھرتے جاتے ہیں اس میں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کئی مرتبہ گرتے ہیں, اٹھتے ہیں. کچھ ہوتے سائیکل چلانا چھوڑ دیتے, پھر انہیں ساری زندگی نہیں آتی. کچھ کہتے نہیں ہم نے اس کو چلا کے چھوڑ, تو پھر وہ چلاتے رہتے ہیں. اس طرح گاڑی دیکھ لیں, گاڑی کے متعلق جتنا پڑھ لیں کہ گاڑی یوں چلاتے ہیں, یوں اسٹیئرنگ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, جب تک چلائیں گے نہیں تب تک آئے گے نہیں. زبان بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب تک آپ اسے استعمال میں نہیں لائیں گے وہ نہیں آئے گی. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, بہت سے لوگ جب یہاں سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں, کس میں چلے جائیں, وہ سعودی عرب چلے جائیں, اور اگر ان کی عرب زادوں کے ساتھ, عربی لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو, وہ عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ واپس پاکستان آتے ہیں تو 2 4 6 مہینے کے اندر انہیں عربی بھولنا شروع ہو جاتی ہے. ان سے پوچھو کیوں بھول رہے, کہتے کس کے ساتھ بولے. تو آپ, اس کا مطلب بولنے سے زبان آتی ہے, سوچنے سے نہیں آتی ہے. اور ہم تو کچھ زیادہ ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ پھر ہمیں زبان وہ نہیں آتی ہے. تو اف یو وانٹ ٹو امپروو یور اسپیکنگ اسکلس اور واٹس ایور, لیکن اسپیکنگ اسکلس صرف انگریزی میں نہیں, کسی بھی زبان میں اگر آپ اپنے بولنے کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑتا ہے. دا مور یو اسپیک, آپ اتنے زیادہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. ویسے فلوئنسی نہیں آ سکتی جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. دیکھیے, whenever you feel hesitation whatsoever, آپ جب بھی کسی بھی hesitation کیا ہے کہ آپ میں confidence نہیں ہوتا, یعنی آپ تگڑا نہیں فیل کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ سامنے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو بنیادی طور پر خوف ہوتا ہے. خوف کا ہونا بہت ضروری ہے, چونکہ جن میں خوف نہیں ہوتا وہ بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن خوف کو مینج کرنا, اور مینجمنٹ کس کو بولتے ہیں, I always tell the word face is to face life, کہ خدا نے چہرہ دیا اس لیے کہ آپ نے زندگی کو چہرہ کرانا ہے. اور وہ کب کر سکتے ہیں؟ come again, come again, come again. come again کا مطلب کہ بار بار اس سچویشن کا حصہ بن جائیے, بار بار جا کر فیس کیجیے, خود بخود بات ختم ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کو صاحب کہنے لگے کہ آڈینس نئے ہوں تو ذرا بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے, جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آڈینس پرانے ہوں تو بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. ہمیں جاننے والے ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہمیں بات کرنے میں پریشانی, کچھ ہوتے ہیں انجان سامنے ہو تو بات کر. تو اصل میں بات میں کیا ہے, خوف. آپ جب خوف کو مینج نہیں کریں گے تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ اگر گھر میں بیٹھ کے یہ سوچتے رہے کہ میں باہر نکلوں گا تو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا, تو پھر بیٹھے رہو. جب تک آپ باہر نکلیں گے نہیں, اپنے اس معاشرے کو, اپنے معاملات کو دیکھیں گے نہیں, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات کیا ہے, اپنے آپ سے بات کیجیے, سڑک پہ چلتے ہوئے بات کیجیے. لیکن یہ دھیان رکھیے کہ ادھر ادھر دیکھنے والا پاگل ہی ہوئے نہ کہہ کے چلا جائے. لیکن آپ دھیان جو سیلف, آپ لوکنگ گلاس میں اپنے آپ کے ساتھ بات کریں, اپنے فیملی میں انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کریں. آپ اگر کسی جگہ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو جب کبھی بھی سب لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے, بے شک وہ کیفیٹیریا میں بیٹھو, بے شک کھڑے ہو کے, وہاں سے کھڑے ہو کے کہہ دیا بھائی ان لوگوں کو بھی چائے دے دو, یا ان کو بھی, یعنی آپ کھڑے ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا اونچا بول کے بات کر کے, کیفیٹیریا کے بیرر کو بلانے کا جو سلسلہ ہے, بیٹھے بیٹھے آواز لگانے کے بجائے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یو ہیو ٹو سی دا پیپل اراؤنڈ یو فار یو, وہ آپ کے اراؤنڈ یو فار یو کائنڈ آف تھنگ, آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پریزنٹیشن میں نارملی یونیورسٹی میں جب ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ سامنے کھڑا بچہ جب آتا ہے تو وہ کپ کپا رہا ہوتا ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ سوچ کن کا رہا ہوتا ہے, جو اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ آپ وہاں کھڑ کے ڈرے ہوئے ہیں, وہاں کھڑے ہو اور ڈرے ہوئے ان سے جو اپنی باری سے ڈرے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ڈرے ہوئے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جس گھڑی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا, یو وڈ بی آن اے کائنڈ آف ٹریک, پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے, اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا. کہاں کسی کے پاس ٹائم ہے, کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. تو آپ بار بار فیس کریں سچویشن کو, چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, پانی پی لیا کرو. پانی پینا ٹھیک نہیں ہے پریزنٹیشن سے پہلے. I always tell the word کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نارملی ہم تو کہتے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے 2 اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو عادت پڑتی ہے بولنے کی, دوسرا آپ بولتے ہوئے کیسے لگتے ہیں اس کی بھی آپ کو عادت پڑتی ہے. نارملی ہم بولتے ہوئے بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں یار میں برا لگ رہا ہوں. سامنے کھڑے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں یوں کر کے کھڑا ہونا ہے, یوں کر کے کھڑا ہونا ہے, سیدھا کھڑا ہونا ہے, ٹیڑھا کھڑا ہونا ہے, وہ سب
وہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کا نقصان ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بھی کہیں کہ بولنا مجھے بڑا آتا ہے لیکن شیشہ تمہیں لانا پڑے گا. جب تم سامنے شیشہ کھڑا کرو گے تو میں بول سکتا ہوں, نہیں تو میں نہیں بول سکتا. اس کی عادت نہیں ڈالنی, بلکہ اس سے ایک مشق کرنی ہے, ایک پریکٹس کرنی ہے. اینڈ دین ان دا لانگ رن دس ول بی آف گریٹ ہیلپ ٹو یو آل. دیکھیے, جب ہمیں اپنی فکر کی بجائے لوگوں کی فکر ہوگی نا, ہم زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بولنا تو ایک اور بات ہے, ہم کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی بہتری سے انسپائر نہیں ہوتے, ایکسپائر ہو جاتے. اٹس ویری سمپل ود اس. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کامیاب لوگوں کو پڑھیں, گفتگو کریں, لیکن ان سے انسپائر ہونے کی غرض سے, ایکسپائر ہونے کی غرض سے نہیں. اور دوسری بات, کامیابی سے بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو اس دور میں کامیاب ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے. اگر 300 برس پہلے والے کسی کامیاب شخص کی یا 200 برس پہلے والے کامیاب شخص کی آپ مثال لیں گے تو اس کے وقت کے حالات اور تھے جس میں اس نے سٹرگل کی تھی. آج کے دور کے حالات اور ہیں جس میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں. تو آپ اگر اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے. دوسرے اس میں کیا آتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہ بڑے اچھے پریزنٹر ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا پریزنٹر بننا چاہیے. لیکن ہم کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کو اور ہم سم ٹائم اسے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں ٹھیک نہیں ہو پا, وہ پتہ نہیں کہاں سے. ہاں, پھر جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یقین مانیے, جب آپ اپنی نااہلیت کو جسٹیفائی کریں گے نا تو آپ سارے زندگی نااہل رہیں گے. جسٹیفائی نہیں کرنا, کوشش کرنی ہے, انسپریشن لینی ہے. اور ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن سے میں انسپائر ہوتے بھی ہیں اور ہمیں انسپریشن لینی بھی چاہیے. Whenever we talk about an aggressive nature, ہم سب کے کہیں نہ کہیں aggressive nature کے معاملات ہمارے ہوتے ہیں. ایک تو نیچر کو لے کر میرے نظریات تھوڑے مختلف ہیں, لیکن میں ایگریشن پر آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. دیکھیے, الجھتا کون ہے؟ الجھتا وہی شخص ہے جو جلد سے جلد نتائج کے چکر میں ہوتا ہے. شارٹ ٹیمپرڈ کون ہوتا ہے؟ جو شارٹ ٹرم کے چکر میں ہوتا ہے. جو لانگ ٹرم کے چکر میں ہوتے ہیں وہ ان کے ٹیمپر اتنا جلدی خراب نہیں ہوتے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے دنیا کو آگے بڑھتا ہوا. وہ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک سرٹن پروسیس ہے جس میں سے گزر کے جائیں گے تو ہم اس تک پہنچیں گے. شارٹ ٹیمپرڈ لوگ یا اگریسو نیچر کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جلدی نتیجہ نکالتے ہیں, جو پوری بات سننا مناسب نہیں سمجھتے. وہ آدھی سے بھی آدھی بات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے اپنے حصے کا لیبل لگا دیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ان کے اندر کنسسٹنسی آتی ہے, ان کے اندر خاموشی آتی ہے, ان کے اندر برداشت آتی ہے, ان کا ایگریشن انہیں ہینڈل کرنا آتا ہے. مچھلی کے شکار کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں. اب یہ مثلاً آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے, یا آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایگریشن ہے تو مچھلی کا شکار نہیں کریں گے تو ایگریشن ہی ختم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ کو انالیسس کی طرف جانا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے. میرا ایک آرٹیکل ہے ری-اویکن the spirit of tolerance and peaceful coexistence. اس میں نے ایک بات کی, میں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتا ہے, کہ جو مومنٹس ہیں, آپ کے مومنٹس آپ کی آئیڈینٹی ہوتی. میں نے آج تک کسی بھی شخص کو غصے میں سونا لگتا ہوا نہیں دیکھا, سوائے اس کے جسے آپ چاہتے ہو. بن جائے یا شوہر بن جائے تو اس سے زیادہ کوجھا لگتا نہیں دیکھا. I've never seen anyone. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ غصے میں کوئی نہیں اچھا لگتا. اور ایگریشن والے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر میں اس کو صرف غصے کے ساتھ جوڑ کے آپ سے بات کرنا چاہوں تو ایگریشن والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان کو غلط